ایک ہندوستان میں مولوی صاحب اٹھے، وہ کہنے لگے جناب نماز کے اندر اگر بیل کا گدھے کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ معاذ اللہ، نماز میں گدھے کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر جانے جانا کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس نے تحقیق کیا پیش کی، کہنے لگا اگر گدھے کا خیال آئے گا نماز کے اندر، اگر بیل کا خیال آئے گا وہ حقارت سے آئے گا، عزت سے نہیں آئے گا، اگر حضور کا خیال آئے گا تو عزت سے آئے گا، اگر نماز میں غیر خدا کی تعظیم پائی گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کوئی مولوی بولتا ہی نہیں تھا، قلم اٹھایا، فرمایا نا تو جھوٹ بول رہا ہے، توبہ کر۔ فرمایا تو کہتا ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ احمد رضا کہتا ہے جس نماز میں جانے جانا کا خیال نہ آئے نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہنے لگا جناب مثال دو۔ فرمایا چپ، بخاری شریف امام بخاری نے نقل کی ہے، ایک دن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی قبیلے کی صلاح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور نماز سے لیٹ ہو گئے۔ جناب بلال حبشی نے اذان پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کو پتہ تھا حضور کے بعد جس کا مقام سب سے اونچا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ بلال حبشی نے اذان پڑھی، جب جماعت کا وقت ہو گیا، ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، بلال نے کہا صدیق اکبر سے جناب جماعت کراؤ گے؟ فرمایا ہاں، پڑھ تکبیر۔ ادھر جناب تکبیر ہوئی تو آپ نے جو کہ نماز شروع کرا لی۔ ادھر نماز شروع ہو گئی تے نماز شروع ہون تو بعد ادھر حضور بھی تشریف لے آئے، ادھر نماز جماعت کھڑی ہو گئی، ادھر آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، صلح کرا کے جماعت کھڑی سی۔ جدو جماعت کھڑی ہے صحابہ نے دیکھا، ترچھی نظریں کر کے حضور جانے جانا آ گئے ہیں۔ صحابہ کی نماز تو ہوتی تب تھی جب حضور کو دیکھتے تھے، اور اسی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بلال حبشی صحابہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ کہتے تھے چوری چوری حضور کو بھی دیکھتے ساتھ نماز بھی پڑھتے، دونوں کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نماز کے اندر، صحابہ نے دیکھا جگہ چھوڑ دی، جگہ بنا دی۔ آقا علیہ السلام وہاں سے چلے، چلتے چلتے پہلی صف کو کراس کیا، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، حتیٰ کہ یہاں تک آ گئے۔ جب صحابہ نے حضور کو دیکھا، اب صحابہ نے کیا کیا؟ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر۔ اب تو امام بھول جائے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام کو اشارہ مل جائے کہ اٹھنا ہے تو اٹھ جائے، بیٹھنا تو بیٹھ جائے، پہلے یہ تھا۔ اب صحابہ تصفیق کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو بتا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا تو دنیا کا خیال ذہن سے نکال کے کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ سارا صحابہ کے نماز میں ہی کرنا ہے، آج جناب کنا سودا بیچ رہے ہیں، آج کنی مزدوری کما رہے ہیں، آج کنے موبائل بیچ رہے ہیں جی، سارا قسم نہیں، وہ صدیق اکبر ہے، اللہ کے حضور کھڑے، پتہ ہی نہیں۔ مسجد نبوی گونج رہی ہے، صحابہ کی گونج رہی ہے۔ جب گونج بڑھی نا، صدیق اکبر نے دیکھا پیچھے آمنہ کے لال، پیچھے حضور تشریف فرمائے، تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا، نماز پڑھا، پیچھے نہ آ۔ صدیق اکبر پیچھے آ گئے، حضور نے آگے بڑھ کے نماز مکمل فرمائی، اور بعد میں فرمایا ابو بکر میں نے جو تمہیں کہا تھا پیچھے نہ آ، تو پیچھے کیوں آیا؟ عرض کیا بندہ نواز، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت، آپ کی امامت کہاں ہے؟ آپ میرے پیچھے نماز پڑھے۔ کہا حضور میرے اندر یہ کہاں سے طاقت ہے؟ حضور آپ کا صدقہ سب کچھ ملا ہے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا نے دیکھ، صحابہ تو حضور کے تک کے نماز پڑھتے تھے، اور تو کہتا اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا تیرے مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں، تیرے گندے عقیدے پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں تو وہ نماز پسند ہے جس میں حضور کا خیال آئے۔